لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا ماحول چینج ہو رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں بات اچھی طرح سمجھنا، ماں کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، باپ کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنی قوم کو بدلنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بدلنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماں بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، باپ کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنی قوم بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بدلنا بھی۔ دنیا کی تبدیلیوں سے ماں تبدیل نہیں ہوتی، دنیا کے انقلابات سے باپ نہیں بدلتا، قوم نہیں بدلتی، تو ہم عقیدہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے عقیدے جو ہیں اس کو علی الاعلان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدے ہیں، پیغمبر کی ذات کے بارے میں یہ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہیں، اور تمام تر ہم بڑے کھلے عام یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد فلاں فلاں ہیں اور ہم اسے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بڑی ترتیب سے چند ایک باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں بات پوری ہو جائے۔ ہم کوئی پوچھے کون ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد پھر آپ کیوں کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے ہم امت ہیں؟ امت ہونے کی بات کرو، دیوبند کی بات نہ کرو۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، غالباً 1992 کی بات ہے۔ ضلع مانسہرہ میں ایک گاؤں ہے پڑھینا۔ میں 1992 کی بات، جب میں طالب علم تھا، میں وہاں پہ گیا، بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، چھوٹی داڑھی، تعلق ایسی جماعت ہے جو چھوٹی داڑھی کو مصنون داڑھی کہتے ہیں، میں جماعت کا نام لے کے تردید نہیں کرتا۔ تو مجھے بیان کے بعد وہ شخص فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں؟ آپ سیدھا کہہ دو میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھینا۔ میں نے کہا آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ میں دنیا میں رہتا ہوں؟ پڑھینا کہنا کوئی ضروری ہے؟ پڑھینا بھی تو دنیا میں ہی ہے نا۔ مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب جب دنیا کو ہوں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا بر اعظم کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا ایشیا۔ لوگ پوچھیں گے بر اعظم ملک کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پاکستان۔ پوچھیں گے پاکستان میں صوبہ کون سا ہے؟ اس وقت سرحد تھا، مجھے کہنا پڑے گا صوبہ سرحد، اب خیبر پختونخوا ہے۔ پھر پوچھیں گے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا مانسہرہ۔ پھر پوچھیں گے گاؤں کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پڑھینا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں پڑھینا رہتا ہوں تاکہ اتنے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں نے کہنا مسلمان۔ تو انہوں نے کہنا کہ مسلمان تو دنیا میں بہت فرقے ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، تم کون سے مسلمان ہو؟ میں نے کہنا اہل سنت والجماعت۔ اس نے کہا اہل سنت تو کئی ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تم کون سے اہل سنت والجماعت ہو؟ میں نے کہنا حنفی۔ آپ نے کہنا حنفی تو کئی ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی، دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی، تم کون سے حنفی ہو؟ میں نے کہا دیوبندی۔ تو میں نے دیوبندی اسی طرح کہا جس طرح آپ نے پڑھینا کہا۔ پڑھینا کہنے سے جغرافیے کا مسئلہ حل ہو گیا اور دیوبندی کہنے سے نظریے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں ریورس گیئر لگانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پوری دنیا میری گفتگو سن رہی ہے، اور چند دنوں بعد پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے میری گفتگو چلی جائے گی۔ میں فخر سے کہتا ہوں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ بولیں آپ کون ہیں؟ جو آپ میں سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہونے پر فخر ہے، اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جو کہتا ہے مجھے فخر ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے۔ مجھے لوگ بہت سارے کلپ سناتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کو مجھے کلپ سنا، وہ کہتے ہیں امت بن کے رہو، دیوبند بن کے نہ رہو۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، انہیں کو اپنی مسجد کا نام مدرسۃ الامت رکھیں، مدرسے کا نام مدرسۃ الامت رکھیں۔ بھئی یہ امت کا مدرسہ ہے، مدرسے کا نام آپ نے رکھ لیا ہے، یہ کیوں آپ نے تشخص قائم کیا؟ میں نے کہا جب آپ کا جلسہ یا اجتماع ہو اس میں 2 شیعہ بنائیں، 2 اہل حدیث بنائیں، 2 بریلوی بنائیں، 2 اور بنائیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا یہ امت کا جلسہ ہے، دیوبندیوں کا نہیں ہے۔ اجتماع ہے تو صرف دیوبند، جلسہ ہے صرف دیوبند،
چندہ ہے صرف دیوبند، مدرسہ ہے صرف دیوبند۔ میں نے کہا انہیں کہ اپنے مدرسے میں کچھ بریلوی، کوئی دیوبندی، کچھ اہل حدیث، کچھ شیعہ، سب کو داخل کر لیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ آپ کہنا یہ دیوبند کا مدرسہ نہیں، یہ امت کا مدرسہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہمیں؟ یہ کیا داخلہ صرف دیوبند کو؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے پاکستان میں وفاق کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ دیوبند کا وفاق، وفاق المدارس العربیہ، جماعت اسلامی کا اپنا وفاق، شیعہ کا اپنا وفاق، بریلویوں کا اپنا وفاق، اہل حدیثوں کا۔ مجھے بتاؤ یہ 5 وفاق میں نے بنائے ہیں؟ بولو تو مجھ پہ الزام کیوں ہے؟ جب یہ الگ شناخت جرم ہے تو آپ 5 وفاق ختم کر دو اور ایک نام دے دو وفاق المسلمین، وفاق الامت۔ میں سمجھو بھی امت کی بات ہو رہی ہے۔ میرا مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت، ان علماء کے علم میں ہے اپنا اپنا مدرسہ۔ میں اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں۔ میرے مدرسے میں فارم آیا، یہ فارم ہم نے پر کیا ہے چونکہ میں وفاق المدارس کے ساتھ ہوں، اور اس میں لکھا ہے الحاق۔ اگر آپ وفاق المدارس سے چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے مدرسے کا دیوبندی ہونا شرط ہے۔ پہلی شرط آپ کے مدرسے کا دیوبندی ہونا۔ میں اگر اپنے الحاق فارم میں دیوبندی نہ لکھوں تو مجھے میرے اکابر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، میرا مدرسے کا الحاق ہی نہیں ہوتا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میرے مدرسے کو قبول نہیں کرے گی کہ تو نے ساتھ دیوبندی کیوں نہیں لکھا۔ تو جب آپ نے شرط لگائی ہے الحاق کے لیے دیوبندی ہونا شرط ہے، تو پھر دنیا کو بتانے میں کیا حرج ہے کہ ہم دیوبند والے ہیں؟ میرا جرم یہ ہے جو لکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، اور جو کہتا ہوں وہ لکھتا ہوں۔ یہ ہمارا جرم ہے۔ جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ اور اس کی وجہ سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبند والوں نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں۔ دنیا میں 2 چیزیں انسان کو چاہیے، توجہ رکھیں، دنیا میں 2 چیزیں انسان کو چاہیے۔ پہلی چیز، انسان کو نظریہ اور عقیدہ چاہیے تاکہ دنیا، قبر، حشر میں آدمی کو نجات ملے۔ نمبر 2، آدمی کو رہائش کے لیے مکان چاہیے۔ پہلی چیز مکان ہے، مکان کے بعد پانی، مکان کے بعد کپڑے، مکان کے بعد خوراک۔ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پانی آپ کیا کریں گے؟ کپڑے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو خوراک کو کیا کریں گے؟ تو نجات کے لیے ایک چیز چاہیے نظریہ، اور رہنے کے لیے ایک چیز چاہیے جگہ۔ دیوبند علماء نے ہم پہ 2 احسان کیے ہیں، ہمیں نجات کے لیے نظریہ بھی دیا ہے اور ہمیں رہائش کے لیے پاکستان کا ملک بھی دیا ہے۔ تو میں دیوبند کو کیسے بھول جاؤں؟ ہم کیسے ریورس گیئر لگا لیں؟ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ علماء دیوبند نے احسان کیا، نظریہ بھی دیا ہے، اور علماء دیوبند نے احسان کیا کہ ہمیں پاکستان بھی دیا ہے۔ لہٰذا علماء دیوبند نے ہمیں نظریہ دیا، ہم اس نظریے کا تحفظ دلائل سے کریں گے۔ ہمیں پاکستان رہنے کے لیے دیا، ہم خون کا آخری قطرہ دے کر بھی پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس نظریے میں ہونے والا فساد بھی برداشت نہیں کرتے، اور اس ملک میں ہونے والا فساد بھی برداشت نہیں کرتے۔ نہ ہم نظریاتی خانہ جنگی کا قائل ہیں، اور نہ ہی ہم جغرافی اور ملکی خانہ جنگی کے قائل ہیں۔ یہ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں نے کہا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ یہ ان دنوں میں ایک فضا پوری دنیا میں چل رہی ہے، جو میڈیا میں آتا ہے، جو کلپ بناتا ہے، جو سوشل میڈیا میں آتا ہے، دیوبندی مت کہو، دیوبندی مت کہو۔ میں نے کہا پھر کیا کہیں؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہمارے بھی سوال ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، اس کے جواب دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس نے حضور کو مانا، اور ایک وہ جس نے حضور کو، جس نے پیغمبر کو مانا اور کلمہ پڑھا اسے کہتے ہیں امت اجابت، اور جس نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا اور نبوت کو نہیں مانا اسے کہتے ہیں امت۔ آپ کہتے ہیں امت بن کے جیو۔ پھر اگلا سوال ہوگا کون سی امت، امت اجابت یا امت دعوت؟ اب ایک لفظ اور بڑھاؤ، ہم امت اجابت ہے۔ پھر امت اجابت تو ٹکڑوں میں بڑی بڑی ہے، تمہیں تو مسلمان لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہیں کہ تم امت دعوت ہو، تم کم امت اجابت ہے، پھر لڑائی شروع ہوگی۔ اس لیے سیدھی سی بات کرو،
ہم مسلمان بھی ہیں